السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید والفرقان الحمید میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر بہت سارے القابوں سے پکارا۔ اللہ نے قرآن شریف کے اندر کہیں یا ایھا النبی کہہ کر خطاب فرمایا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، اور یہی اللہ کے پیارے لاڈلے محبوب ہیں اور پوری کائنات کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ مگر آج ہم آپ کو دکھلائیں گے اور سنوائیں گے کہ دیوبندیوں کے نبی کون سے ہیں، جہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ نبی مر گئے اور نبی محتاج ہیں، اور دوسری جگہ یہ نبی مانتے کس کو ہیں۔ آپ پہلے اس ویڈیو کو سنیں اور دیکھیں کہ اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں، خود آپ اپنے کانوں سے سماعت کریں۔ اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ شبہ اہل کتاب ہے، نیئرسٹ جو ہیں وہ اہل کتاب ہے۔ یہاں کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا، یہ بات اتنی زیادہ لوگوں کے بیچ کیسے پھیل گئی جب قرآن انہوں نے تو کہا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں جب ان کی تعلیمات دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شری رام چندر جی کے بارے میں اور شری کرشن جی کے بارے میں، دونوں کے بارے میں لکھا ہے، کتاب لکھی ہے کہ ان کی تعلیمات کا مطلب ٹیچنگز، جب ہم ٹیچنگز دیکھتے ہیں ان کی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی تھے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ ان کے نبی ہیں، رام چندر جی اور شیو جی اور کرشن جی، یہ ان کے نبی ہیں۔ یہ خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں کہ مولانا قاسم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور ان کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ رام چندر جی اور رام کرشن جی اور شیو جی، محسوس ہوتا ہے کہ یہ نبی ہیں، معاذ اللہ۔ یہ دیکھیں ان کے عقیدے ہیں، یہ ان کا ایمان ہے، ان کے نبی، ان دیوبندیوں کے نبی رام جی ہیں، شیو جی اور کرشن جی ہیں۔ اور جہاں پر ہم سنی بریلوی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا ذکر کیوں کرتے ہو، نبی تو مر گئے، نبی تو محتاج ہیں، نبی تو مر چکے ہیں، اور ادھر دوسری جگہ یہ اپنے نبی کس کو بتا رہے ہیں۔ یہ ان کے عقیدے ہیں، یہ ان کا ماننا ہے، یہ ان کا ایمان ہے۔ دوستو، ایسے لوگوں سے بچتے رہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، اور اسی قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ مگر یہ کتنے آگے بڑھ گئے،
جو نبی ہیں وہ بھول گئے اور اب نبی کہتے ہیں کہ یہ ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی کب سے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے دنیا میں کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور اس وقت نہ کوئی لوح تھی، نہ کوئی قلم، نہ جن، نہ فرشتہ، نہ زمین، نہ آسمان، نہ آگ، نہ ہوا. غرض یہ کہ دنیا میں کسی چیز کا وجود ہی نہ تھا. اس وقت بھی اللہ کے پیارے رسول نبی تھے. حضرات محترم، یہ نبی کو بھول گئے. یہ حدیثیں اور یہ قرآن کی آیتیں ان کی نظروں کے سامنے پڑتی ہی نہیں ہیں، اور یہ ایسی گستاخیوں پر گستاخیاں کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں سے بچتے رہیے. صرف یہ جو ہے نام کے ہیں مسلمان، ان کا کوئی دھرم نہیں، ان کا کوئی ایمان نہیں، ان کا عقیدہ ہی خراب ہے. حضرات، آپ غور سے پھر اس ویڈیو کو دوبارہ سماعت کریں. اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ شبہ اہل کتاب ہے، نیئرسٹ جو ہیں وہ اہل کتاب ہے. یہاں کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا. یہ بات اتنی زیادہ لوگوں کے بیچ کیسے پھیل گئی جب قرآن انہوں نے تو کہا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں جب ان کی تعلیمات دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شری رام چندر جی کے بارے میں اور شری کرشن جی کے بارے میں، دونوں کے بارے میں لکھا ہے، کتاب لکھی ہے کہ ان کی تعلیمات کا مطلب ٹیچنگز. جب ہم ٹیچنگز دیکھتے ہیں ان کی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی تھے، ایسا محسوس ہوتا ہے. سن لیا آپ نے، خود اپنے کانوں سے سنا. تو ایسے لوگوں سے بچتے رہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. اور ہم سنی بریلوی ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہمارا یہی عقیدہ رہے گا. اور ہمارے ایمان کی حفاظت ایسے لوگوں سے اس دور میں مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. اعلیٰ حضرت خود لکھتے ہیں، امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لکھتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. اور لکھتے ہیں کہ جیسے سکا ان کا تمہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور لکھتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرے دل کو بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ سنی بریلویوں کے عقیدے ہیں، اور ہم اپنی جان سے زیادہ، اپنے آل و اولاد سے زیادہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور یہی ہماری جان ہے. ہم اپنی جانوں سے زیادہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اللہ اس کے رسول کی اتباع و پیروی کرتے ہیں. مگر یہ آپ نے جو سنا، یہ ان کے عقیدے دیوبندیوں کے عقیدے ہیں، یہ ان کے نبی ہیں. یہ جب جو چاہتے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے، یہ دولت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی بات بنوانے کے لیے، یہ جب جو چاہتے ہیں وہ بول دیتے ہیں. ایسے ہی میں یہی آپ سے کہنا چاہوں گا، یہی گزارش کروں گا کہ آپ ان کی ٹوپیوں کو اور ان کے لباسوں کو دیکھ کر، ان کی میٹھی میٹھی باتوں کو سن کر اپنے ایمان کی سودا نہ کیجیے، اور ان کی گمراہیوں میں آپ نہ پڑیے، ورنہ ایمان خراب ہوتے چلے جائیں گے. اور ایمان یہ خراب کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں. اور اللہ اس کے رسول سے آگے بھی نہ بڑھیے، بس اللہ اس کے رسول سے ڈرتے رہیے، اتباع و پیروی میں اپنی زندگی گزاریے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح اپنے عقیدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔